الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 8واں پارہ ہے۔ اس پارے میں کل 17 رکوع ہیں اور اس پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو سورہ انعام کا بقیہ حصہ جس کے 7 رکوع ہیں، اور دوسری سورہ اعراف ہے جس کا ابتدائی حصہ ہے اور اس کے 10 رکوع ہیں۔ سورہ انعام کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ بنی اسماعیل میں ملت ابراہیمی اور عقیدہ توحید کے سچے وارث مشرکین مکہ نہیں ہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس صورت میں شرک کی اقسام اور ان کا رد کیا گیا ہے، اور توحید کی اقسام اور پھر توحید کے تقاضے یہ بیان کیے گئے۔ اس پارے کا جو پہلا حصہ ہے سورہ انعام، اس میں اللہ رب العالمین نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ نمبر 2 مشرکین کی 4 حماقتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر نمبر 4 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے بقیہ حصے میں 10 وصیتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو نمبر 1 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، اور اس تسلی کا ذکر 7ویں پارے کے اندر بھی موجود تھا اور اس پارے کے اندر بھی موجود ہے۔ شروع کے اندر ہی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں اور یہ معجزات کا بے جا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ قرآن کا صرف ایک معجزہ ہی کافی ہوتا ہے ایمان لانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، تو یہ تو پھر بھی نہیں مانیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نمبر 2 ہے کہ مشرکین کی 4 حماقتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ان مشرکین مکہ کی پہلی حماقت یہ ہے کہ یہ لوگ، جو کہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 136 کے اندر بیان کیا ہے، کہ یہ لوگ چپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے، اور پھر شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط ملط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ اور دوسری ان کی حماقت یہ ہے کہ فقیری یا آر کے خوف کی وجہ سے اپنی ہی اولادوں کو قتل کر دیتے۔ اور انہی مشرکین کی تیسری حماقت یہ ہے کہ جو کہ یہ ہے کہ چپایوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھیں لوگوں نے۔ ایک تو یہ کہ نمبر 1 وہ جانور کہ جو ان کے صرف پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، اور دوسری قسم کے وہ جانور جن پر سواری کرنا ممنوع تھا، اور تیسری قسم کے وہ جانور کہ جنہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور چوتھی حماقت یہ تھی کہ چپائے کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے تھے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو پہلی نعمت یہ ہے کہ کھیتیاں ہیں جس میں لوگ فصلیں اگاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور نمبر 2 ہے چوپائے، تو یہ جانور، چوپائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اور نمبر 4 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 وصیتوں کا ذکر کیا ہے اس بارے میں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ برائیوں سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 5 ناحق قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 6 یتیموں کا مال نہ کھایا جائے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ ناپ تول پورا کیا جائے اور اس میں کمی کوتاہی نہ کی جائے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے۔ نمبر 9 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ اور نمبر 10 یہ ہے کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے، اسی میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اور اس بارے میں دوسری صورت ہے سورہ الاعراف۔ تو یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخر میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو قوموں کی ہلاکت کی تعریف اور پھر اس کے اسباب بتا کر یہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی ہلاکت ہو سکتا ہے۔ سورہ اعراف کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر 5 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر۔ نمبر 2 4 ندائیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ندا کس کو لگائی ہے۔ نمبر 3 جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ، اس کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ نمبر 5 قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں اس صورت میں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت قرآن مجید، اور پھر اس زمین کے اندر رہائش جہاں لوگ رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اور نمبر 3 کہ انسانوں کی تخلیق، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد ان فرشتوں سے سجدہ کروایا انسان کو، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، یہ فضیلت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے۔ اور نمبر 2 ہے کہ 4 ندائیں۔ اب تو اس صورت میں صرف
اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ تو پہلی 3 نداؤں میں تو لباس کا ذکر ہے، کیونکہ اس لباس سے انسان اپنے جسم کو ڈھانپتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور یہ انسان کی خوبصورتی ہے لباس۔ تو اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر اس چیز کا رد کر دیا ہے کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ اور اس صورت میں چوتھی ندا یہ لگائی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور اس صورت میں چوتھی بات یہ ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ۔ یعنی جنتی کہیں گے کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ تو جہنمی کہیں گے جی ہاں، اب ہمیں یقین آ گیا۔ اور پھر جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ اور چوتھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل موجود ہیں اس بارے میں۔ نمبر ہے کہ بلند و بالا آسمان، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بغیر پلر کے یہ آسمان کھڑا ہے بلند و بالا۔ وسیع و عریض عرش، رات اور دن کا نظام یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور نمبر 4 ہے کہ سورج، چاند، ستارے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ نمبر 5 ہوائیں اور بادل۔ نمبر 6 زمین سے نکلنے والی نباتات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اور 5ویں بات یہ ہے ایک سورت کی کہ 5 قوموں کے قصے بیان ہوئے اس سورت میں۔ نمبر ہے قوم نوح کا قصہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ اور قوم عاد کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور تیسرا قصہ قوم سمود کا بیان کیا گیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد بڑا بلند مقام عطا کیا، مگر انہوں نے بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا۔ اور قوم لوط کا ذکر کیا گیا، اور پھر قوم شعیب کا ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قصے بیان کیے ہیں، تو بیسیکلی ان قصوں کی حکمتیں یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا کہ یہ جو پہلی قومیں ہیں انہوں نے بھی اپنے نبیوں کی نافرمانیاں کی ہیں، تو لہٰذا صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ کو اس پر صبر کرنا ہے، یہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا رہا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اچھوں اور بروں کا انجام بتانا تھا کہ اچھے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور برے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر نہیں ہوتی، ہاں اندھیر ضرور ہوتی ہے۔ اور ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ انسانوں کے لیے عبرت ہو اور یہ اس سے نصیحت حاصل کریں، جس طرح پہلی امتوں کا انجام ہوا ہے تو ان کا بھی ہو سکتا ہے۔